وہ ولایت کے درجوں سے گزرتا ہے تو تبھی تو اللہ ان کو اونچے درجے عطا کرتا ہے نا۔ تو اگر یہ نبی کا ذکر ہے، کملی والے آقا کا ذکر ہے، تو آقا کا ذکر ہونا اس کے اندر بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ مگر اسپیسیفکلی اگر آپ جاننا چاہیں تو قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ باری تعالیٰ نے ہدایت کی دعا مانگنے کی ہمیں تلقین کی، فرمایا میری بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ کون سی صراط مستقیم؟ آگے نہیں فرمایا کہ وہ صراط مستقیم جو قرآن کی راہ ہے، وہ راہ جو سنت کی راہ ہے، وہ راہ جو انبیاء کی راہ ہے، نہیں کہا۔ باری تعالیٰ نے سمپلی آگے اتنا فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ مولا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی راہ ہی صراط مستقیم کہلاتی ہے، سنت کی راہ ہی حقیقت میں صراط مستقیم کہلاتی ہے، انبیاء کی راہ ہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ مگر باری تعالیٰ نے بات یہاں تک نہیں رکھی، بلکہ جب بیان کیا، ہمیں سمجھایا، تو فرمایا جس صراط مستقیم کی طرف ہدایت مانگنے کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ عام راہ نہیں، بلکہ یہ وہ راہ ہے جن راستے پر میرے وہ بندے چلے جن پر میرا انعام ہوگا۔ اب انعام کن پر ہوا؟ قرآن پاک نے 4 طبقات کے فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ 4 طبقات باری تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ یقیناً انبیاء کے، اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، پھر شہداء کا درجہ ہے اور پھر صالحین کا درجہ ہے۔ تو یاد رکھیں جو سب سے نیچے والا درجہ ہوتا ہے صالحین، تو ہر صالح وہ صدیق نہیں بن سکتا، وہ نبی نہیں بن سکتا، وہ شہید نہیں، مگر ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید وہ صالح ضرور۔ تو اگر اولیاء صالحین ہی ہوتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ باری تعالیٰ نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں، جن انعام یافتہ بندوں کی بات کر رہا ہوں، بھلے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو میرے محبوب بندے ہیں، اور جن کو وہ اپنا محبوب بناتا ہے انہی کو اللہ۔ تو باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہی اپنے ولیوں کے ذکر سے بات شروع کی۔ قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری سورت ہے جس سورت کا نام ہی اللہ نے اپنی ایک نیک بندی، ایک کامل ولیہ کے نام پر رکھا، اور اس سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ اب حضرت مریم علیہ السلام وہ نبیہ نہیں ہے، تو جب نبیہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہلائیں گی؟ اللہ کی ولیہ کہلائیں۔ تو اللہ نے ایک ولیہ کے نام پر اپنے قرآن پاک کی پوری سورت رکھی۔ پھر قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو سپیسیفکلی باری تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، باری تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پھر اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہر خوف اور غم سے آزاد۔ تو باقاعدہ ولی، اولیاء، باری تعالیٰ نے نام لے کر ان کا ذکر کر دیا۔ کہیں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ فرمایا ولی صرف وہ ہوتے ہیں جو تقوی کے حامل ہیں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر بھی ولیوں کا ذکر کیا۔ کہیں باری تعالیٰ نے قرآن پاک پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ انہی ولیوں کا ذکر سچوں کا نام دے کر دیا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔
غرض اگر میں اسی بات پر صرف بیان کرتا رہا تو یہی بہت لمبا بیان ہو جائے گا. میں صرف اشارتاً بتا رہا ہوں کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ خود سنت خدا ہے. اس کی سنت ہے. جب قرآن میں ذکر آ گیا تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو جب اللہ کا کلام ہے تو ولیوں کا ذکر کرنا کس کی سنت بن گئی؟ اللہ کی بن گئی. اور یہ صرف اللہ ہی کی سنت نہیں بلکہ ولیوں کا ذکر کرنا پھر خود سنت مصطفیٰ کی. بڑی دلچسپ ہے, عجیب بات بتا رہا ہوں کہ میرے آقا بیٹھ کر اپنے ولیوں کا ذکر کیا. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے, واقعہ معروف ہے, آپ نے سنا ہوگا. میں خلاصہ صرف ترجمہ کر کے بتا رہا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جب صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ افروز ہوتے تو آپ کرن اور یمن کے علاقے کی طرف اور اپنے صحابہ سے فرماتے کہ میرے صحابیوں, ادھر بھی میرا ایک غلام رہتا ہے, میرا عاشق رہتا ہے, جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. اور وہ کرن اور یمن میں رہنے والا آپ کا عاشق, آپ کا غلام اور اللہ کا ولی کون تھا؟ یہ وہ ہستی تھی جن کو لوگ اویس کرنی رضی اللہ عنہ, اتنے بڑے اللہ کے ولی اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے کہ زمانہ بھی ایک تھا. ایک ہی دور کے اندر جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے, اسی دور کے اندر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے 20 برس آقا کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر انہوں نے مگر ملاقات نہیں ہو سکی. وہ ایک الگ چیپٹر تھا. ابھی آپ ماں کی شان سن رہے تھے تو جو چیز آقا کی ملاقات میں حائل رہی وہ ماں کی خدمت تھی. ملاقات نہیں ہوئی, صحابی نہیں ہے, تابعی ہیں, مگر ملاقات نہ ہونے کے باوجود بھی میرے آقا صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے اس غلام کا اور اللہ کے اس ولی کا ذکر ہے اور فرماتے کہ میرے غلاموں, ادھر سے جب ہوا آتی ہے تو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد یہ میری قمیص لے جانا, جا کر اویس کو دینا اور اویس سے کہنا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیں. صحیح بخاری شریف کے اندر آقا کی اس وصیت مبارکہ کا. تو میں نے بتایا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے اگر ہم ولیوں کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ ذکر سننا بھی عبادت ہے, یہ ذکر کرنا. پھر آپ پوچھیں کہ کیا ولیوں کی بارگاہ میں جانے کا ذکر کہیں قرآن پاک میں ملتا ہے؟ ایک بات بڑی غور اور توجہ سے سننے میں بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح آپ کو آج قرآن کے کچھ حقائق بتا رہا ہوں. ولیوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا, ان کے چہروں کو تکنا, ان کی تعلیمات کو سننا, ان کے دیے گئے اوراد اور وظائف کرنا, ان کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرنا, یہ سب بات کی بات ہے. قرآن یہاں تک بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص فقط کسی ولی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتا ہے تو اس مرد کامل کا ملنا نہ ملنا بات کی بات ہے. وہ جو اس مرد کامل کی تلاش میں ایک ایک قدم طے کرتا ہے تو اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا. آپ کہیں گے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سورہ کہف کو پڑھ, باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا, فرمایا پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا. طویل واقعہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. یہاں بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے ایک ولی حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے, اور باری تعالیٰ نے چلتے ہوئے ایک ہی نشانی بتائی تھی کہ موسیٰ جس جگہ پر 2 دریا آپس میں ملے اور آپ کی بھنی ہوئی, کٹی ہوئی, تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے, بس وہیں میرا وہ مرد کامل تمہیں مل جائے.
میں ذکر ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ وہ گھر سے چلے، ناشتے کے لیے ایک مچھلی لی، اس کو کاٹا، اس کو بھونا، پکایا، تلا، مگر جب ایسی اس جگہ پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آ گئی، نیند آ گئی، مگر ان کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بھنی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر اٹھے، آگے چل پڑے۔ تھوڑا آگے گئے، جیسے ہی بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا، کدھر گئی وہ مچھلی جو گھر سے لائے تھے؟ تب انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ تو جہاں آرام کے لیے رکے تھے وہاں زندہ ہو کر پانی میں۔ تب آپ نے فرمایا، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ چلو اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے پلٹ کر جب اس جگہ پر آئے جہاں وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، تو قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو بس اس مقام پر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو وجدہ، اس کا معنی ہوتا ہے پانا۔ پایا کسی کو تب جاتا ہے جب کوئی کسی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے۔ کیا ہے بھئی؟ یہ سنت انبیاء ہے۔ اور جب سابقہ کسی نبی کی سنت کا ذکر قرآن کے اندر آ جائے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حکم کا درجہ رکھتا، اور پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، جو نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو باری تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میرے امتیوں، میرے محبوب کی امتیوں، سن لو، ولیوں کی تلاش میں نکلنا بھی چونکہ نبی کی سنت ہے، تو جو اس سنت پر عمل کرے گا اس کا نکلنا اور مرد کامل کی تلاش میں ایک ایک قدم طے کرنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور کی بات۔ تو ولیوں کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی شخص کسی ولی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تو کیا ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں جا کر اس ولی کے وسیلے سے کچھ مانگنا، کیا اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے؟ ہم دیکھیں نا، آپ کبھی بابا نور شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہوں گے، کبھی بابا مراد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہوں گے، کوئی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے، وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں جاتا ہوگا، کوئی شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں جاتا ہوگا، کوئی سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہوگا، کوئی سلطان باہو کی بارگاہ میں جاتا ہوگا، وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوگا، مولا ان کے صدقے سے میری اس مراد کو پورا کر دے، میری اس تمنا کو پورا کر دے۔ تو کیا اس پر بھی قرآن کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ اس پر بھی کوئی سند اور دلیل ہے کہ یہ سب کچھ کرنا جائز ہے؟ تو آئیے یہ بات بھی آپ کو قرآن سے سمجھا دیتا ہوں، دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ کو ساری باتیں قرآن سے بتاتا ہوں۔ میں جو ایک آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں بس اس پر ایک ایک دو آپ کو قرآن کے دلائل دیتا چلا جاؤں۔ آپ کبھی سورہ آل عمران کو پڑھیں، سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کی ولیہ ہے ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تربیت کی منزلیں طے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تربیت پر مامور ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے، دروازہ بند ہوتا، تالا لگا ہوتا، جیسے ہی تالا کھول کے اندر جاتے تو اندر جا کے دیکھتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پڑے۔ اب میں یہ واقعہ ایک سنا رہا ہوں قرآن کا، چلیں اسی واقعے کے اندر جو حقائق اور رموز ہیں میں ترتیب سے اسی جگہ سارے بیان۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں، ابھی آنے سے پہلے ہمارے وہ ساتھی غالباً سجاد مسعود صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے
کہ بابا نور شاہ ولی اور بابا مراد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بڑی بڑی کرامتیں تھیں۔ مسجد کی کوئی جگہ ہے جس خاتون کی تھی، ان کو خواب میں زیارت کروا کے حکم دیتے تھے کہ اس کو وقف کر دو۔ یہ بھی ایک ان کی کرامت ہے۔ تو کوئی کہے کہ ولیوں کی کرامتوں کا کیا ذکر قرآن میں ہے، تو آئیے سنیں، یہ میں قرآن کی بات بتا رہا۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہ رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام حجرے کا تالا کھول کر اندر داخل ہوتے، مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو جا کر دیکھتے کہ کسی کے آنے جانے کا راستہ بھی نہ ہوتا، ان پھلوں کا موسم بھی نہ ہوتا، اور مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم۔ تو یہ ولیہ کی کرامت ہے کہ کوئی آنے جانے کی جگہ بھی نہیں، کوئی بندہ آ بھی نہیں سکتا، پھلوں کا موسم بھی نہیں، اور بند کمرے میں ان کے پاس۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی کو کرامت کہتے ہیں نا، کہ اللہ نے ان کے احترام، ان کی بزرگی کی وجہ سے وہ کچھ کر دکھایا جو عام روٹین اور حالات میں نہیں۔ جیسے بے موسم پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا قالا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اب قرآن نے ان کا جواب بھی نقل کیا، قالت ہوا من عند اللہ، وہ آگے سے عرض کرنے لگیں کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا، اس کے لیے کیا مشکل، وہ تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی عطا کرتا۔ تو بند حجرے میں حضرت مریم علیہ السلام کو پھل عطا کر دے تو اس میں تعجب اور حیرت والی بات کیا؟ تو یہ ایک ولیہ کی کرامت کا ذکر قرآن کر رہا۔ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو سمجھ گئے یہ کوئی عام بندی نہیں، کوئی اللہ کی بڑی ہی محبوب بندی۔ اب قرآن کے اگلے کلمات سننے والے، آگے قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں انہی قدموں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ ہنالک، اس کا معنی ہے وہیں انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر۔ جب پوچھا نا مریم پھل کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ تو جہاں کھڑے ہو کر یہ سوال کیا تھا، یہ جواب سنا تھا، وہیں انہی قدموں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا کیا؟ مانگی ایک ہی چیز، چونکہ بڑھاپے کی عمر ہو چکی تھی، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، معلوم نہیں زندگی میں کہاں کہاں دعائیں مانگے ہوں گی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مولا بیٹا نہیں ہے، بیٹا عطا کر تاکہ وارث بن سکے، مگر دعا مؤخر ہوتی رہی، پینڈنگ ہوتی رہی۔ مگر اس دن جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں وہیں کھڑے کھڑے پھر اب بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا اپنی بارگاہ میں مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ اب سوال یہاں یہ ہے حاضرین مکرم جو رک کے بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے کہ مولا مجھے بیٹا آتا، تو اسی حجرے میں انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دعائی کرنی تھی تو آرام سے پلٹ کے گھر آتے، گھر آ کے کو فریش ہونے کرتے، کو 2 نفل بھی پڑھ لیتے، پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مگر قرآن زور دے رہا ہے ہنالک، وہیں اسی حجرے میں انہی قدموں پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کیوں کی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں انہی قدموں پر کھڑے ہو کر دعا اس لیے کی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ مریم اللہ کی کوئی عام بندی نہیں ہے، بڑی خاص بندی ہے۔ ان کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا اس لیے مانگی کہ جس جگہ ولیہ کے قدم لگ گئے تھے اس اللہ کے پیغمبر نے اس ولیہ کے قدموں سے لگنے والی جگہ کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عرض کی کہ مولا اگر مریم کو بند کمرے کے اندر بے موسم پھل عطا
کر سکتا ہے تو کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا؟ اسی تیری نیک بندی کے واسطے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کا پھل عطا کر، بیٹے کی نعمت عطا کر۔ تو قرآن نے دیکھیں نا، ایک واقعہ ہوا، صدیاں بیت گئیں، تو اس واقعے کو قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ نے پیغمبر کے اس عمل کو قرآن میں محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب پر جو کتاب اتاری اس کتاب کا حصہ بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ قیامت تک میرے محبوب کی امت اس قرآن کو پڑھتی رہے اور ان کو سمجھ آتی رہے کہ ولیوں کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ ہم تو عام دعائیں مانگتے ہیں نا،